کچھ ملکوں میں لڑکیاں بکتی ہیں، کچھ ملکوں میں لڑکے بک رہے ہیں، انسانوں کی سوداگری ہو رہی ہے۔ لڑکی والے جو لڑکے سے پیسے مانگ رہے ہیں وہ بھی حرام نہ جائے، اور لڑکے والے جو لڑکی والوں سے لے رہے ہیں حرام نہ جائے۔ جتنا تیری توفیق ہے وہ کر، جتنا ان کی اپنی بچی کے لیے کرے۔ مانگ کیا رہے ہوئے؟ کوئی منڈی لگائی ہے کیا؟ لیکن غیرت کہاں ہے؟ آیا سڑی نہ چاہتا پوسو کو یہ لکه نکاح دیو شو ویاو یہ سمرا خرچ رالا یو میں پکې دی ورکو یو میں پکې ډاټسن ورکو وی ازګه دی ورکې دا کې نه پلار کوندو د مور کوندو نو یو میں پکې دی ورکا او بل میں پکې ډاټسن ورکو نو اله خزر عمل شو۔ توبہ، یہ معاشرت کے اصول، عرف کے حالات آپ کو بتاتا ہوں تاکہ جو اچھی باتیں ہیں ان کی آپ تبلیغ کریں، اپنائیں، اور جو افسوسناک باتیں ہیں قوم پر نظر رکھے اور اپنے مقدور پر کوشش سے ان کو منع کریں۔ ایک لڑکا ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا تھا، میرے پاس آتا تھا کہ لڑکی والا آپ سے محبت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اس کو کہو مجھ سے رشتہ کرے۔ میں نے اس سے بات کی، اس نے کہا میں بیٹی اس کو دوں گا جس کی نوکری سعودی عرب میں ہو۔ اس نے کہا میری اپنی کلینک چل رہی ہے، ٹھیک ٹھاک پیسے حلال کے کماتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے جانے کی۔ انہوں نے کہا نہ، جب تک سعودی عرب کی نوکری نہ ہو۔ میں اس زمانے میں بہت رواج تھا، لوگ سعودی عرب بہت جاتے تھے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ چند دنوں بعد مشہور ہو گیا، وہ ایک دوست ہے ہمارے، نام نہیں لیتا اور رشتے دار ان کے بیٹھے ہوئے، تو اس کا مشہور ہو گیا کہ سعودی عرب سے اس کا بلاوا آ گیا اور ریاض میں اس کو نوکری مل گئی اور وہاں کلینک کرے گا۔ چلا گیا عمرے کے لیے، 2-4 دن اور لگایا، سیر ویر ریاض کی واپس آیا، ان کو پیغام بھیجا نکاح ہو گیا۔ میرے پاس آیا کہ جلدی کرو ولیمہ بھی تیار ہے۔ میں نے کہا خیر تو ہے، کہا بہت جلدی کام ہو رہا۔ نکاح ہو گیا، ولیمہ بھی ہو گیا، واپس آ کے اپنی کلینک میں نرسری پہ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ بس یہی سعودی عرب تھا، جو گیا اور آیا، نکاح ہو گیا، کیسا قدم ہے، مجھے کیا ضرورت ہے وہاں، میرا اپنا کلینک صحیح چل رہا ہے۔ کل ناکح کاذب۔ فرمایا یتیموں کو جانچو، آزمائش کر لو، جب وہ تجربہ کار ہو، پیسے رکھ سکے، اور یہ کب ہوگا؟ جب عمر نکاح کو پہنچے۔ ابو حنیفہ کے ہاں 25 سال ہے، امام شافعی کے ہاں 40 سال ہے۔ 40 سال میں اس کے حوالے کرو گے تو وہ تو ختم ہو جائے گا، 25 سال بہت ہے۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، بس اگر تم نے محسوس کی ان میں عقل مندی، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پس دے دو ان کو ان کے مال، وَلَا تَأْكُلُوا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، نہ کھانا یتیموں کا مال اسراف اور بیدار کے ساتھ۔ اسراف کا معنی یہ کہ 5 روپے سے کام چل سکتا ہے، آپ 10 خرچ کر رہے ہیں، کیوں بھائی یتیم کا مال ہے اس لیے۔ توبہ۔ اور بیدار اس کو کہتے ہیں کہ ضرورت پیش آئی کہ 1 مہینے بعد آپ آج خرچ کر رہے ہیں، وقت سے پہلے۔ ضرورت سے زیادہ اسراف، وقت سے پہلے بیدار۔ بدر یبدر، جلدی کرنا۔ ان یکبروا، کہ وہ کہیں بڑے نہ ہو، بڑا ہو کہ ہم سے لیں گے پہلے خرچ کرے۔ ومن کان غنیا، جو خود مالدار ہو، فلیستعفف، وہ یتیم کے مال سے بچے، ضرورت کے لیے بھی نہ لے۔ ومن کان فقیرا، اور جو محتاج ہو اور اس کا کام کر رہا ہے، فلیأکل بالمعروف، پس وہ کھائے دستور کے مطابق۔ محنتانہ لے سکتے ہیں، محنتانہ۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب دینے لگو یتیموں کو ان کے مال، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، گواہ مقرر کرو ان پر۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی اللہ حساب کرنے والا۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے حصہ ہے اس مال میں جو چھوڑ مرے والدین اور رشتہ دار۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے بھی حصہ ہے اس مال میں جو چھوڑ مرے والدین یا اور رشتہ دار۔ مما، اس مال میں، قل منہ او کثر، تھوڑا ہو یا زیادہ، نصیبا مفروضا، یہ حصہ دینا فرض ہے۔ آنکھیں کھولو، قرآن کو دیکھو، جس طرح مرد کا حصہ دینا فرض ہے، عورت کا بھی۔ بعض قوموں میں بیٹیوں کے حصے نہیں، بہنوں کے حصے نہیں،
وہ قرآن پر ایمان بحال کر لے، اگر اس نظریے پر گئے دنیا سے کافر گزریں گے. نصیبا مفروضا، اس کو اللہ نے فرض فرمایا ہے. اور اگر زندگی میں کوئی دینا چاہے تو لڑکا اور لڑکی برابر ہے. وہ تو للذکر مثل حظ الانثیین قاعدہ بعد الموت کے لیے ہے. وراثت موت سے شروع ہوتی ہے، زندگی میں عطیہ ہے، عطیہ ہے، گفٹ ہے، سوغات ہے، ڈالیدہ. اور پیغمبر کا حکم ہے اعدلوا بین اولادکم فی العطیہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. اور جس وقت آ جائے تقسیم کے وقت رشتہ دار، یتیم اور نادار لوگ، اور ان کا بنتا نہیں ہے، ویسے تقسیم ہو رہا ہے وہ بھی آ کے تماشا دیکھ رہا ہے. طالب علم ہے، جو کام بھی ہوگا یہ آ کے کھڑا ہو جائے. اس کا کام یہ ہے. بھئی آپ کا کیا کام؟ کوئی نہیں، بس ایسے ہی دیکھ رہا ہوں، مزے لے رہا ہوں. تو میں کہتا ہوں کہ اگر یہ موت ہے نا، الموت، اس کو اگر چنگیری میں رکھ دیا متشکل کر کے اور گلیوں میں آواز لے کے موت ہے موت، کوئی خریدنے والا ہے تو سب لوگ گھر بند کریں گے، روشن دان بن گئے، موت کوئی لے رہا ہے. لیکن کچھ لوگ قریب آئیں گے اور وہ طالب علم ہوں گے آہستہ آہستہ آہستہ، اور ان کو کہیں گے دینا ہے، وہ کہا بالکل ادھار دینی ہے، جا قرض مرگ پکڑ لی، بچے قرض ہی بس پکڑ دو خوشحالی کے. توبہ توبہ. اگر تقسیم کے وقت آ جائے رشتہ دار اور یتیم و نادار لوگ، فارزقوہم منہ، پس کھلا دو ان کو اس میں سے، جو کھجور وجور بٹ رہے انگور، کوئی کھانے وانے کی چیزیں دے دو ان کو، چلو آپ بھی چکیں. وقولوا لہم قولا معروفا، کرو ان سے بات دستور کی. پہلے یتیم کے لیے آیا تھا وقولوا لہم قولا معروفا. شیخ الہند نے فوائد میں لکھا یتیم کو کہو بیٹے آپ کا ہے، ہم تو آپ کے نگران خیال رکھتے ہیں، جیسے ہی آپ بڑے ہوں گے پیش کر دیں گے. یہ اور ان رشتہ داروں کا جو آ گئے اور بنتا نہیں ہے ان کو کیا کہیں گے کہ دیکھو یہ ان لوگوں کا حصہ ہے، شریعت میں ان کی وراثت ہے، آپ کی اور ہماری نہیں ہے. وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم، اور چاہیے کہ ڈر جائے وہ لوگ جو یتیموں کے نگران ہیں، یتیموں کے مال کے ذمہ دار ہیں، وہ ڈرے. لو ترکو، اگر وہ چھوڑ مرے، من خلفہم اپنے پیچھے، ذریۃ ضعافا، اولاد ناتوان. جیسے کوئی مر کے بچے چھوٹے چھوٹے آپ کے پاس ہے، اس طرح تم بھی مر سکتے اور آپ کے بچے بھی لوگوں کے گھر پر رل سکتے ہیں. اللہ خافوا علیہم، کتنے ڈرتے ہوں گے ان کے بارے میں. فلیتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرے. ولیقولوا قولا سدیدا، اور وہ بات کرے بات سیدھی. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک جو لوگ کھاتے ہیں یتیموں کا مال ناحق، انما یاکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ ڈالتے اپنے پیٹوں میں آگ. وسیصلون سعیرا، اور ان قریب جا ملیں گے شعلوں والی آگ میں. وآخر دعوانا الحمدللہ.